دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھ۔ تو اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ شان اور یہ مقام عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، قربان میں شان و عظمت پر، سوئے ہے چین سے بستر پر، جبریل امی حاضر ہو کر معراج کا مجدہ سناتے ہیں۔ جبریل امی براق لیے جنت سے زمین پر آ پہنچے، بارات فرشتوں کی آئی، معراج کو دھولا جاتے ہیں۔ کیا شان سے، کیا کہتے نا، مہمان خصوصی کو جب بلایا جاتا ہے تو شان سے بلایا جاتا ہے۔ یہ تو ان کو بلایا جا رہا ہے جن کے سبب یہ کائنات بنائی گئی ہے۔ سبحان اللہ، علماء نے بڑی پیاری پیاری توجیحات اور بڑے پیاری حکمتیں بیان کی ہیں کہ یہ معراج کا تحفہ دیا کیوں گیا، نبی پاک کو یہ مقام کیوں دیا گیا۔ تو سبحان اللہ، بڑی پیاری بات علماء فرماتے ہیں، حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے سب گواہی دیتے رہے اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں۔ مگر یہ گواہی مکمل کیسے ہوتی؟ مثال کے طور پہ میں آپ کو کہوں کہ ایک بندے سے میری ملاقات ہوئی ہے، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہے تو آپ کی گواہی ٹھیک ہے۔ اور میں کہوں جناب ایک مقام ویسا ہے اور آپ پوچھیں آپ نے دیکھا ہے، میں نے کہا میں نے دیکھا تو نہیں، تو ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی کہے جناب بغیر دیکھے گواہی کیسے دے رہے ہو؟ سارے انبیاء گواہی دیتے رہے اللہ ایک ہے، دیکھا کسی نے نہیں تھا۔ اللہ نے اپنے آخری نبی علیہ السلام کو اپنے پاس بلا کر اپنا دیدار کروایا اور دیدار کروا کر اس گواہی کو مکمل فرما دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اب فرماتے ہیں کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں اللہ ہے اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کیونکہ اللہ نے اپنے حبیب کو اپنا دیدار کر۔ تو ایک بات تو بڑی پیاری حکمت والی ہے۔ دوسری سبحان اللہ، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو رب تعالیٰ نے جو یہ معجزہ عطا فرمایا، یاد رکھیے ہر نبی کے دور میں اسی دور کے مطابق معجزہ انہیں عطا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں علاج بہت زیادہ ہوتا تھا، بڑے بڑے علاج لوگ کر لیتے تھے، لیکن موت کا علاج نہیں تھا۔ تو حضرت عیسیٰ آئے تو لوگوں نے کہا ہم آپ کو اللہ کا نبی جب مانے جب آپ کسی مردہ کو زندہ کر دیں، آپ کسی کوڑ والے مریض کو ٹھیک کر دیں۔ آپ نے اللہ کی عطا سے مردہ بھی زندہ کیے، کوڑ والے مریض ٹھیک کر دیے، جن کو ایمان لانا تھا ایمان لے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، اس زمانے میں جادوگر بڑے تھے، انہوں نے کہا ہم اللہ کا نبی جب مانے جب آپ ہمارے جادو کا توڑ کر کے بتائیں۔ انہوں نے رسیاں پھینکی، وہ سانپ بن گئے، حضرت موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا، وہ اژدہا بن کے سارے سانپوں کو نکل گیا۔ جیسا دور ویسا معجزہ، جیسی مینٹالٹی ویسا جواب۔ حضرت صالح علیہ السلام کا دور تھا، لوگ پہاڑوں میں گھر بناتے تھے، ٹھیک ہے نا، بڑے بڑے ماؤنٹین کو تراش لیتے تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم تو ماؤنٹین تو تراش لیتے ہیں لیکن ہم ماؤنٹین سے بچہ پیدا نہیں کر سکتے، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ماؤنٹین سے اونٹنی نکال کر بتائیں۔ آپ نے اللہ کی عطا سے اشارہ کیا، ماؤنٹین پھٹتا ہے اندر سے، اونٹنی نکلتی ہے، وہ بچہ بھی دیتی، طویل واقعہ ہے۔ تو جیسا دور تھا ویسا معجزہ۔ نبی پاک کا دور قیامت تک کا دور ہے، سائنس کا دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، سپر سونک ایئر کرافٹ کا دور، یہ دور بھی تو نبی پاک کا ہے نا۔ ہو سکتا ہے آج کوئی سائنس کا اسٹوڈنٹ کہتا کہ جناب ہر دور میں ہر نبی کو اس دور کے مطابق معجزہ ملا، تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایسا کون سا معجزہ ہے جو سائنس کو جواب دے گا؟ اللہ اکبر۔ یقیناً آج بڑی تیزی سے سفر ہو رہا ہے، بڑے سپر سونک ایئر کرافٹ بن گئے ہیں، اب تو بتایا جاتا ہے آواز کی رفتار سے زیادہ تیز جہاز اڑنے والے آ گئے۔ مگر یہ کیسا معجزہ ہے کہ میرے آقا بیت المقدس جاتے ہیں مکے سے، ساتوں آسمانوں کی سیر کرتے ہیں، جنت اور جہنم کے طبقات ملاحظہ کرتے ہیں، اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضر دیتے ہیں۔ یہ سارا ٹریول ہزاروں سال کا ہے، مگر نبی پاک جب واپس تشریف لاتے ہیں تو دروازے کی کنڈی ہل رہی ہوتی ہے، بستر ابھی تک گرم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اس کا مطلب وقت ہی رک گیا تھا، اس سے زیادہ تیز رفتاری کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ اب ایک دل میں سوال آتا ہے کہ جناب یہ اتنا تیز سفر ہوا اور ابھی وقت وہیں کا وہیں رکا ہے، تو علماء عشق والی جواب بڑا پیارا دیتے ہیں۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کی گھڑی میں سیل ہو، آپ وہ سیل نکال لیں تو کیا ہوگا؟ گھڑی رک جائے گی۔ واپس سیل لگائیں تو ٹک 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 کر کے پھر چلنے لگ جائے گی۔ تو دراصل بات یہ ہے کہ میرے آقا اس پورے جہان کی جان ہے، جان چلی گئی تھی، زمانہ رک گیا تھا، آقا واپس آئے، زمانے نے پھر چلنا شروع کر دی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔
اب قرآن کی اسی آیت کی طرف آتے ہیں فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی۔ اب ہم باتیں کیا ہوئیں؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سر الحبیب مع الحبیب ولا يعرف سر الحبیب الا الحبیب، کہتے ہیں یہ محبوب و محب کے درمیان سیکرٹس ہیں، یہ راز ہیں، اور محبت کے راز صرف اور صرف محب کے راز صرف اور صرف محبوب ہی بتا سکتا ہے، وہی جان سکتا ہے۔ کسرے دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں، روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہماری عقلیں تو گم ہیں، مگر جبریل امین سے تو ذرا پوچھئے آپ نے بھی کچھ سنا کہ باتیں کیا ہوئیں، وہ بھی نہ سن سکے۔ اب خود نبی پاک علیہ السلام نے کچھ راز ریویل کیے، کچھ باتیں بتائیں حدیثوں میں۔ اب غور سے سنیے گا کہ معراج کی رات سرکار دو عالم علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان کیا گفتگو ہوئی۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں شب معراج مجھے رب کریم کی طرف سے مختلف علوم عطا فرمائے گئے، ان میں سے بعض علوم تو وہ ہیں جن کو چھپائے رکھنے کا مجھ سے وعدہ کیا گیا، کیونکہ میرے سوا ان علوم کو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتے، نہیں کچھ تو ایسے ہیں جو نہیں بتانے۔ بعض علوم وہ ہیں جن کے متعلق مجھے اختیار دیا گیا جس سے چاہوں بتا دوں، اور بعض علوم وہ ہیں جن کی تبلیغ کرنے یعنی ہر خاص و عام کو بتانے کا